بظاہر ہمارے لیے عیب نہیں ہے مگر اللہ کے لیے عیب ہے. جیسے سونا، زیادہ سونا عیب ہے، کم سونا عیب نہیں ہے. زیادہ سونا عیب ہے لیکن اللہ رب العزت کے لیے سونا عیب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جھپکی لینے سے پاک ہے. آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے لا تخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ فرماتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ نیند نہیں لیتا، اونگتا بھی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک کائنات کیا تو کبھی سوتا بھی ہے؟ حالانکہ نبی کا سوال بیہودہ نہیں ہوتا، تو یہ امت کو بتانے کے لیے سوال تھا. یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کا ایمان نہیں تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. آپ کو بظاہر معلوم تھا، مگر آپ نے اس لیے پوچھا کہ امت پر اس بات کی وضاحت اور اچھی طریقے سے ہو جائے. عرض کی رب کائنات کیا تو سوتا بھی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل کوہ طور پر آؤ اور اس عالم میں آنا کہ 2 بڑے بڑے آئینے اپنے قد کے برابر ساتھ میں لے آنا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک شخص کے پاس پہنچے جو آئینہ بناتا تھا، آئینہ کی تعمیر کرتا تھا. آئینہ ساز کے پاس پہنچے، کہا میرے قد کے برابر 2 آئینے تیار کرو، 2 شیشے تیار کرو. اس آئینہ ساز نے 2 آئینے اور 2 شیشے تیار کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ آئینوں کو لے کر، وہ شیشوں کو لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں. کوہ طور پر حاضر ہوئے، عرض کیا مولا تیرے حکم کے مطابق 2 شیشے 2 آئینے لے کر حاضر ہوئے. اللہ نے فرمایا دونوں آئینوں کو پکڑ لو، اور جب تک اے موسیٰ ہم حکم نہ دے اسی طرح کھڑے رہو. آئینوں کو مت چھوڑنا، بس اس کو پکڑ کے کھڑے رہو، یہی ہمارا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام آئینوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں. مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت شروع ہوا، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں. رات گزرتی رہی، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں. رات کا پہلا پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا. موسیٰ علیہ السلام آئینہ پکڑے ہوئے، حکم نہیں آیا کہ آئینے کو رکھ دو. رات کا آخری پہر ہے، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، اور بعد صبا بعد نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جاگنے والا شخص بھی اونگنے لگتا ہے. وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نیند آنے لگتی ہے. وہی نتیجہ ہوا. بشری اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بہت دیر سے آئینہ پکڑے پکڑے تھک چکے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایک نیند کی جھپکی آئی، ایک اونگ آئی، ہاتھ سے آئینے چھوٹے، آپس میں ٹکرائے اور چورا ہو گئے. ایک شور برپا ہوا. موسیٰ علیہ السلام ہڑبڑا کے بیدار ہوئے، دیکھا آئینے ٹوٹ چکے تھے. گھبرا گئے، فوراً سجدے میں گرے. عرض کی مالک کائنات میں تیری پناہ چاہتا ہوں، رب قدیر تیرے حکم کی مجھ سے پوری اطاعت نہ ہو سکی، مجھ سے فرما برداری نہ ہو سکی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی تو ہمیں سمجھانا مقصود تھا. ہم نے تمہارے حوالے 2 آئینے کیے اور کہا اسے پکڑو، مگر ایک لمحے تمہیں اونگ آئی اور تم 2 آئینوں کی حفاظت نہ کر سکے. اب اس سے ہی اندازہ لگا لو اگر رب قدیر سو جائے تو کائنات کا نظام اب درہم برہم ہو جائے. اب تمہارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور ہمیں اونگ نہیں آتی. اللہ رب العزت سونے سے بھی پاک، اونگنے سے بھی پاک. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے، حقیقی رزق دینے والا وہی ہے. ہاں مگر وہ ذرائع سے رزق دیتا ہے، وہ انبیاء کے وسیلوں سے رزق دیتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، وہ بچے کو ماں کے ذریعے دودھ کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے، انسان کو کھیتیوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے. فرشتے اس نے پیدا کیے جو بندوں تک نعمتیں پہنچاتے ہیں. مگر حقیقی رزاق کون ہے؟ پروردگار عالم. اگر وہ نہ چاہے تو کسی کے حلق سے ایک دانہ نہیں اتر سکتا. اگر اس کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا. اور اگر اس کی مرضی ہو اور کسی شخص کو رزق دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کے تک رزق پہنچنے سے اس کو روک نہیں سکتی. بلکہ یہاں تک کہ علامہ زمخشری تفسیر کشاف جنہوں نے لکھی، بڑی مشہور ان کی قرآن کی تفسیر کشاف ہے. اس کے اندر وہ شب برات کی فضیلت کے تحت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شب برات کے دن فرشتے کو حکم ہوتا ہے، 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ سال بھر میں بندے کے ساتھ ہونے والا ہے سب لکھو. جو رزق دیا جائے گا وہ بھی لکھو، پانی دیا جائے گا وہ بھی لکھو، کھانا دیا جائے گا وہ بھی لکھو،
اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سال بھر جو تمہیں ملنے والا ہے اس رات فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تم ایک وقت جو پانی پیتے ہو اور اس پانی میں کتنے قطرے ہیں اس پیالے کے اندر، اور وہ قطرے کن ندیوں سے آئیں گے، کون سی بارش سے آئیں گے، بارش سے کس ندی میں جائیں گے، ندی سے تم تک کیسے پہنچیں گے، تم سے پیالے میں کیا آئیں گے، اور کتنے قطرے ہوں گے، کتنے قطرے تمہارے حلق سے اتریں گے، کتنے قطرے پیالے میں رہ جائیں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تحریر فرما دیتا ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا باریکی سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، سماعت فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، رب کائنات مجھے اجازت دے کہ ایک دن میں تیری پوری مخلوق کو رزق تقسیم کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ شان ہماری ہی ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی مخلوق میں ہماری پوری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا، رزاقیت ہمارے لیے خاص ہے، ہم ہی رزق دینا جانتے ہیں، ہمارا ہی اختیار ہے، ہماری ہی قدرت ہے کہ ہم رزق پہنچاتے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، مالک کائنات بے شک تو رزاق ہے، بے شک تو قدرت والا حکمت والا ہے، لیکن رب قدیر اگر تو مجھ پر فضل فرما لے، تو اگر مجھ پہ کرم فرما دے، تو تیری عطا سے اگر تو چاہے تو میں ایک دن پوری تیری مخلوق کو رزق تقسیم کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری پوری مخلوق ایک دن میری مہمان بنے اور میں ان کا میزبان بنوں۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا موسیٰ ایسا کرو، کل نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے بستی کے قبرستان میں جاؤ، اور قبرستان میں ایسی جگہ بیٹھنا جہاں سے تم پورے قبرستان کا جائزہ لے سکو، لیکن قبرستان میں آنے والے لوگ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام قبرستان میں داخل ہوئے، اب آپ اس جگہ کو تلاش کرنے لگے کہ ایسی کون سی جگہ ہے، دیکھا ایک درخت کی کھو ہے، آپ کو جگہ مناسب معلوم ہوئی اور آپ درخت پہ چڑھتے ہیں اور اس کھو میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے پورے قبرستان کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، اور کھو میں آپ اس انداز میں بیٹھے کہ کوئی اگر قبرستان میں آئے تو اس کی نظر آپ پہ نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ اب قبرستان میں ہوتا کیا ہے، لوگ آتے اپنے مردے کی تدفین کرتے چلے جاتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے، دعا کرتے، قبروں پہ آ کے چلے جاتے ہیں، دن بھر معمول چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ عصر کے وقت ایک جنازہ آتا ہے، اور اس جنازے میں بہت بھیڑ تھی، اتنے لوگ تھے جتنا دن بھر جتنے جنازے آئے تھے ان میں اتنی بھیڑ نہیں تھی، سب سے زیادہ لوگ اسی میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا شاید میری قوم کا کوئی بہت مخصوص یا معتبر شخص مرا ہے، کوئی بہت امیر و کبیر شخص کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے لاش کو قبر میں ڈالا، مٹی ڈالی، تدفین کی، دعا کی، لوگ چلے گئے۔ جب لوگ چلے گئے، مغرب کا وقت قریب آیا، کچھ تاریکی چھا چکی تھی، قبرستان میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اور اللہ نے حکم فرمایا تھا فجر سے لے کر مغرب تک بیٹھنا، مغرب کے بعد کوہ طور پر آنا۔ چلو اب کوہ طور پر جایا جائے۔ ابھی آپ درخت سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص کدال ہاتھ میں ہے، ایک بڑا سا گھمیلا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہیں، اور قبرستان میں داخل ہوتا ہے، اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، گویا معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے اطمینان کر لیا کہ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ اسی قبر کے پاس آتا ہے جو قبر ابھی عصر سے پہلے جس کی تدفین کی گئی تھی۔ اس نے قبر کی مٹی کھودنا شروع کیا، مٹی ہٹائی، قبر جب ظاہر ہوئی، لاش ظاہر ہوئی، تو اس نے لاش کو اندر اترتا ہے قبر میں، لاش کو باہر لایا، اور باہر لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تو خیال کیا شاید یہ کفن چور ہے، اس لاش سے کفن نکالیں گے اور لے کر چلا جائیں گے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو آپ جلال میں کانپنے لگے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس بدبخت نے یہ کیا کہ جب لاش سے کفن ہٹایا تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کی وہ لاش تھی۔ اس لاش کو اس نے برہنہ کیا، اور اس لاش کے ساتھ وہ بدفعلی میں مبتلا ہو گیا، معاذ اللہ، اور اس لاش سے وہ بے حرمتی کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس منظر کو دیکھا تڑپ گئے،
اللہ کے نبی کی موجودگی میں، نبی کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر نبی کب برداشت کر سکتا تھا؟ چاہا کہ درخت سے اتروں اور اس بدبخت کو قتل کر دوں، سزا دوں. تبھی دیکھتے ہیں کہ پہلو میں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. جبریل کہتے ہیں موسیٰ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ سے کہو کہ تجھے ان معاملوں میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں. اے موسیٰ اس چیز کو دیکھو. موسیٰ عرض کرتے مالک کائنات، یہ کتنا سخت امتحان ہے میرا. میری نگاہوں کے سامنے ایک شخص میری قوم کی ایک مردہ لڑکی کے ساتھ، ایک مردہ دوشیزہ کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہو کر، اللہ کا نبی ہو کر یہ منظر دیکھوں. رب کائنات مجھے اجازت دے کہ میں اس کو اس بھیانک جرم کی سزا دوں. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ نہ آپ اپنی نگاہوں کو پھیرے، نہ آپ اپنے آپ کو پلٹائیں، بلکہ اس منظر کو آپ کو دیکھنا اور اس کو دیکھیں. جناب موسیٰ علیہ دیکھتے رہتے ہیں. حال یہ ہوا کہ جب اس منظر کی تاب نہ آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے. اتنا بھیانک منظر تھا. اس بدبخت نے جب تک چاہا اس مردہ خاتون کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے اس لاش کو قبر میں ڈھکیلا، مٹی ڈالی اور وہاں سے چلتا بنا. موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے درخت سے نیچے اترتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ رو رہے ہیں. جب کوہ طور پہ پہنچے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے یہ منظر دیکھا؟ عرض کی ہاں مالک کائنات، اگر تیرا حکم نہ ہوتا، تیری ممانعت نہ ہوتی تو قسم تیری ذات و عظمت کی میں اس کو ضرور قتل کرتا. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بتاؤ، تم تو چاہتے تھے کہ ایک دن سب کو رزق دو، سب کو کھانا تقسیم کرو، سب کو رزق پہنچاؤ. اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ اختیار دے دوں کہ تم میری مخلوق کو ایک دن سب کو رزق تقسیم کرو، تو مجھے بتاؤ کیا اس شخص کو رزق پہنچاؤں گے؟ کیا اس شخص کو رزق دوں گے؟ موسیٰ عرض کرتے مالک کائنات اس شخص کو رزق دینا، اگر تیری ممانعت نہ ہو، تیرا انکار نہ ہوتا تو میں تو قتل کرنے پر آمادہ ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے، ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو دن رات دیکھتے ہیں مگر ان کو فراموش نہیں کرتے، رزق برابر پہنچا دیتے ہیں. ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے. اے موسیٰ تم نے ایک گناہ کو دیکھا اور تمہاری شدت کا عالم یہ ہے کہ تم اس کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے بندے دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے میں ان منظروں کو دیکھتا ہوں، ان مناظروں کو دیکھتا ہوں، اور میں گناہوں کو ملاحظہ کرتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی میں رزق دینا فراموش نہیں کرتا، اپنے بندے کو برابر رزق دیتا ہوں. اے موسیٰ تم نے جان لیا کہ میرے سوا رزاقیت کسی کے لیے نہیں، رزاق حقیقی میری ہی ذات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور یہ سب سے اہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ ہم مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جسم سے پاک، اعضاء سے پاک، جسمانیات سے پاک. وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی امداد فرماتا ہے مگر اس ہاتھ سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں سے قریب ہے مگر اپنے جسم اور وجود سے پاک ہے. اللہ رب العزت موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہے اور اس کا عدم محال ہے، مگر وہ کوئی جسم نہیں، وہ کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے. وہ مادہ مٹیریل ہونے سے پاک ہے، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ اٹھنے سے پاک، وہ چلنے سے پاک، وہ لیٹنے سے پاک، وہ قائم ہونے سے پاک، وہ حرکت کرنے سے پاک، وہ متحرک ہونے سے پاک، وہ سکون لینے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ نیندنے سے پاک. جتنے لوازمات بشری ہوتے ہیں ان تمام لوازمات سے اس کی ذات پاک و منزہ ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اور بھی اس کے علاوہ عقائد ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی تاخیر اور وقت کی قلت. اب میں